بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وطرب. اللہ نے وہی منظر یہاں پیش کیا ہے، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے قیامت کی شدت اور ہولناکی کے سبب۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایسا کب ہوگا کہ جب دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں، جب حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں، ایسا کب ہوگا؟ کہا حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی جانب سے ایک اعلان ہوگا، آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا جائے گا کہ آدم تم اپنی ذریت میں سے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر لو۔ اعلان ہوگا تم اپنی ذریت میں سے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر لو۔ یعنی کل انسانوں کا انجام یہ ہونے والا ہے، ہر 1000 میں سے 990 پر 9 انسان جہنمی اور صرف ایک جنتی۔ ہر 1000 انسانوں میں 990 پر 9 جہنمی، صرف ایک جنتی۔ یہ اعلان جب حشر کے میدان میں ہوگا، آدم تم اپنی ذریت میں ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر لو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اس اعلان کو سننے کے بعد یہ کیفیت ہوگی کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہوگی اور حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ یہ حدیث جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی، صحابہ وہ یقین کے کانوں سے سنا کرتے تھے، وہ بھی ڈر گئے اور بہت ڈر گئے، کیونکہ اگر انسانوں کا انجام یہ ہے کہ 1000 میں سے 990 پر 9 جہنمی اور صرف ایک جنتی، کون بچے گا؟ صحابہ سب ڈر گئے۔ پیارے نبی نے صحابہ کے چہروں پر خوف کے آثار پڑھ لیے۔ آپ نے صحابہ کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا تم گھبراؤ مت، تم گھبراؤ مت، اس لیے کہ 999 جو جہنم میں جائیں گے ہر 1000 میں، ان میں میجورٹی یاجوج اور ماجوج کی ہوگی۔ دیکھو یاجوج اور ماجوج یہ کوئی الگ نسل نہیں، وہ انسان ہے، اولاد آدم ہے۔ اور دوسری بات، یاجوج اور ماجوج پیارے نبی کے زمانے سے پہلے بھی تھے اس دنیا میں، پیارے نبی کے زمانے میں بھی تھے، پیارے نبی کے زمانے کے بعد بھی تھے، آج بھی ہیں۔ قیامت کی جو نشانی وہ کیا ہے معلوم؟ یاجوج اور ماجوج کا اس زمین پر غلبہ اور ان کا فساد مچانا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا وجود قیامت کی نشانی نہیں، وہ تو اولاد آدم ہے، وہ ہیں۔ وہ کون سی نسلیں ہیں؟ بعض اہل نے تاتاریوں کی تاریخ جب لکھی تو انہوں نے کہا کہ تاتاری تو بالکل یاجوج ماجوج ہی کی نسل لگتے ہیں، سمجھ رہے؟ بہرحال پیارے نبی نے صحابہ کو اطمینان دلایا تم ڈرو مت کہ ہر 1000 میں 990 پر 9 جو جہنم میں جائیں گے، اس میں میجورٹی یاجوج اور ماجوج کی ہوگی۔ اور پھر آپ نے صحابہ کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، اور پھر یہ بھی کہا دیکھیے، کہا کہ کل حشر کے میدان میں میری امت کی مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ویسے ہی ہوگی جیسے ایک سفید بیل میں چند کالے بال ہوں، یا ایک کالے بیل میں چند سفید بال ہوں، تو اور امتوں کے مقابلے میں میری امت کی حیثیت ہی ایسی ہوگی۔ یہاں میں تھوڑا سا رک کر ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ حدیثوں میں دوسری حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ امت تعداد کے اعتبار سے حشر کے میدان میں بہت زیادہ ہوگی، اور پیارے نبی کثرت تعداد کی بنا دوسری امتوں پہ فخر کریں گے۔ اور یہاں اس حدیث میں ہے کہ یہ امت تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑی ہوگی، جیسے سفید بیل میں چند کالے بال یا کالے بیل میں چند سفید بال۔ یہ جو منکرین حدیث ہے نا، انکار حدیث کے جراثیم جن کے ذہن میں پل رہے ہوتے ہیں،
وہ بہت آسانی سے جھٹ سے حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیثوں میں بہت کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے، بہت ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ ٹکراؤ تمہاری اور میری سوچ میں پایا جاتا ہے، حدیثوں میں نہیں۔ ٹکراؤ تمہاری اور میری فہم میں پایا جاتا ہے، حدیثوں میں نہیں۔ سمجھ رہے؟ فتنہ انکار حدیث سے خود کو بچاؤ، کہیں اس کے جراثیم ہمارے اندر پیدا نہ ہو گئے، ہوشیار رہو۔ عقل کے میزان پہ حدیثوں کو جانچنا اور جس کو عقل قبول نہ کرے ٹھکرا دینا، یہ وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ دونوں حدیثیں اپنی جگہ بجا ہیں۔ جہاں یہ کہا گیا کہ سفید بیل میں چند کالے بال کی حیثیت اس امت میں ہوگی، وہاں اس سے مراد یہ ساری امتوں کا مقابلہ اگر امت محمدیہ سے کیا جائے، ساری امتیں ایک طرف، امت محمدیہ اکیلی ایک طرف، تو یہ حیثیت کہ سفید بیل میں چند کالے بال۔ اور اگر امت محمدیہ کا مقابلہ ہر امت سے تنہا تنہا کیا جائے تو پھر یہ امت تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوگی اور اسی تعداد پہ پیارے نبی فخر کریں گے۔ بہرحال آپ نے صحابہ کو اطمینان دلایا، ڈرو مت، 999 جو جہنم میں جائیں گے میجارٹی یاجوج اور ماجوج کی ہوگی، اس لیے کہ میری امت کی حیثیت ویسی ہوگی اور امتوں کے مقابلے میں جیسے چند سفید بیل میں کالے بالوں یا کالے بیل میں چند سفید بالوں۔ پھر کہا مجھے امید ہے کہ تم، یعنی صحابہ سے کہا اور امت محمدیہ سے کہا، مجھے امید ہے کہ تم جنت کا 1/4 حصہ رہو گے۔ یعنی جنت کو اگر 4 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو 1 حصہ اس امت کے لیے، باقی 3 حصے اور ساری امتوں کے لیے۔ صحابہ کو ذرا اطمینان ہوا۔ پیارے نبی نے پھر کہا نہیں، مجھے امید ہے 1/3 جنت تم سے آباد ہوگی۔ یعنی اگر جنت کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے، 1 حصہ اس امت کے لیے، باقی 2 حصے اور ساری امتوں کے لیے۔ صحابہ کو بہت خوشی ہو گئی، ان کی خوشی دگنی ہو گئی۔ پیارے نبی نے کہا نہیں، مجھے امید ہے آدھی جنت تم سے معمور ہوگی، کہ آدھی جنت صرف امت محمدیہ کے لیے، باقی آدھی جنت اور ساری امتوں کے اہل ایمان کے لیے۔ یہاں تو صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور صحابہ نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ یہاں سمجھا رہی بات؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا ہے، جو بڑی خصوصیتوں والی امت ہے، بڑی فضیلتوں والی امت ہے۔ اور اس حدیث میں تو کہا گیا کہ آدھی جنت اس امت کے لیے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں ہے جنتیوں کی 120 صفیں ہوگی، 80 صفیں اس امت کی ہوگی، یعنی 2/3 جنت اس امت کے لیے ہوگی، اور باقی 40 صفیں آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہوئے پیغمبروں کی امتوں کے لیے۔